बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 18 अगस्त 2020 और दिन है मंगल का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताउन मजबूत बनाने का जायजा। दूसरी मेन हेडलाइन है इकामा एक्सपायर और छुट्टी खत्म, सऊदी अरब वापसी कैसे होगी। तीसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन, सऊदी अरब में मजीद 9 शोबों में 70% सऊदीजाइजेशन। नाज़रीन, हमारी चौथी और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ, 190 दुकानें सील। पांचवी आखिरी और अहम हेडलाइन है कि हौतियों का नजरान पर हमला, 2 मकानात को नुकसान। नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताउन मजबूत बनाने का जायजा। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रोहेली से पीर को रियाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके हमरा आए हुए वफ्द ने मुलाकात की है। सऊदी वजारत दिफा ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में बताया कि जनरल अल रोहेली ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का उनके दूसरे घर सऊदी अरब में खैर मकदम किया है। बयान में कहा गया कि जनरल अल रोहेली और जनरल बाजवा ने इस मौके पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन की नई जहतों और इन्हें मजबूत और मुस्तहकम बनाने के तरीकों का जायजा लिया है। अलावा अजीब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अहम दौरे पर पीर की सुबह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे थे। इनके साथ DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली इजाज और दीगर आला हुक्काम ने किया था। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि इकामा एक्सपायर और छुट्टी खत्म, सऊदी अरब वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बेतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकाम जारी होंगे इत्तलाअ कर दिया जाएगा। तायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मजीद सवालात भेजे हैं। जहाँ अजहर साहब ने पूछा है कि छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ हूँ। एक बार हुकूमत ने 3 माह के लिए इकामा तजदीद किया था, दूसरी बार ऐलान के मुताबिक अभी तक अपडेट नहीं हुआ। क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकूंगा? आपके लिए जवाब है जनाब, कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत में ताहाल बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। ताहम जैसे ही हालात बेहतर होंगे हुकूमत की जानिब से पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद तो गैर मुल्की जो कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के बाइस वापस नहीं आ सके थे, इनकी वापसी के हवाले से तरीक़ाकार का ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक वापस आने का सवाल है तो ये बात यकीनी है कि सऊदी हुकूमत हमेशा इंसानी हमदर्दी के ज़वाबित के मुताबिक लोगों को आसानियाँ फराहम करती रही है। इसलिए जैसे ही हालात बेहतर होंगे और परवाज़ें बहाल होने के बाद इस बारे में भी ऐलान किया जाएगा, जिसे KSA करंट इवेंट्स में फौरी तौर पर शाया किया जाएगा इंशाअल्लाह। आसिफ साहब का सवाल है कि मेरा इकामा 9 अगस्त को और छुट्टी 19 अगस्त को ख़त्म हो गई, क्या मेरा इकामा और छुट्टी खरूज ओहदा बढ़ जाएगी? आपके लिए जवाब है जनाब कि जैसा कि आपके इल्म में है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर ताहाल पाबंदी बरकरार है, इसलिए सऊदी हुकूमत की जानिब से उन तारकीन के लिए जो बैरून मुमलिकत गए हुए हैं कि इकामों और खरूज ओहदों की मुद्दत में 3 माह की तोसी की गई है। हम हुक्काम का कहना था कि हालात का जायजा लेने के बाद इस हवाले से मजीद अहकामात जारी किए जाएंगे। अली शेर पूछते हैं कि क्या खरूज नहाई का निज़ाम बहाल है? मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपके लिए जवाब है जनाब कि खरूज नहाई और खरूज ओहदा का निज़ाम हस्बे साबिक बहाल है, इसमें कोई रुकावट नहीं, सिर्फ पाबंदी बाहर से आने वालों के लिए है। ताहाल बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए परवाज़ें बहाल नहीं हुई। जहाँ तक आपकी जानिब से खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने के बारे में
سوال ہے، اس میں کوئی امر مانع نہیں، آپ اپنے کفیل سے کہہ کر خروج نہائی ویزا لگا کر پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے ملک جا سکتے ہیں۔ ناصر خان کا سوال ہے کہ اقامہ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کیسے جائیں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ خروج نہائی ویزا لگوانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اقامہ کارآمد ہو۔ اقامہ ایکسپائر ہونے سے چند دن پہلے بھی خروج نہائی ویزا لگوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ پاکستان کیسے جائیں؟ اگر آپ خروج عہدہ یا خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں پہلے اقامہ تجدید کرانا ہوگا، اس کے بعد خروج نہائی یا خروج عہدہ لگوانا ممکن ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوگا، خروج نہیں لگ سکے گا۔ اگر آپ ترحیل کے ذریعے جاتے ہیں تو اس صورت میں مخصوص مدت تک کے لیے دوسرے ویزے پر سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ قانونی طریقے سے جائیے تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ مزید 9 شعبوں میں 70% سعودیائزیشن۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب میں مزید 9 تجارتی شعبوں میں 70% سعودیائزیشن کی مہلت ختم ہونے پر جمعرات 20 اگست سے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے مارچ 2020 میں سعودیائزیشن کے حوالے سے 20 اگست تک کی ڈیڈ لائن جاری کی تھی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت میں مقامی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں سعودیائزیشن پر عمل درآمد جاری ہے۔ رواں برس کے آغاز میں ہی وزارت افرادی قوت نے مختلف شعبوں میں مرحلہ وار سعودیائزیشن کا پروگرام جاری کیا تھا، جس پر عمل درآمد کے لیے ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق دوسرے مرحلے میں جن 9 شعبوں میں 70% سعودیائزیشن کے احکامات صادر کیے گئے تھے، ان میں چائے، قہوہ، شہد، چینی اور مسالے، پانی اور مشروبات، سبزیاں، پھل اور کھجور، پھول پودے اور زراعتی اشیاء، اسٹیشنری کی دکانیں اور بک سٹورز، گفٹ شاپ اور دستکاری کا سامان فروخت کرنے والی دکانیں، بچوں کے کھلونوں کی دکانیں، گوشت، مچھلی، پنیر اور انڈے، نباتاتی تیل فروخت کرنے والے، پلاسٹک کی مصنوعات اور صفائی کی اشیاء، ہول سیل اور ریٹیل میں فروخت کرنے والا شعبہ شامل ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ بالا شعبوں میں 1 محرم 1442 ہجری بمطابق 20 اگست 2020 تک 70% سعودی کارکن متعین کیے جائیں۔ یاد رہے، وزارت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن جمعرات 20 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت مملکت کے مختلف شہروں میں تفتیشی کارروائیوں کا بھی آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ سعودیائزیشن کے عنوان سے مملکت میں جاری منصوبے کے تحت متعدد تجارتی شعبوں میں مرحلہ وار مقامی نوجوانوں کو غیر ملکی کارکنوں کی جگہ متعین کیا گیا ہے۔ سعودیائزیشن کا بنیادی مقصد ملک سے بے روزگاری ختم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس ضمن میں مملکت میں موبائل فون مارکیٹ میں سعودیائزیشن کا عمل مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔ مقامی مارکیٹوں میں جہاں موبائل فون فروخت کیے جاتے ہیں، اب غیر ملکیوں کی جگہ سعودی کارکن کام کرتے ہیں۔ اس طرح ماضی میں بھی متعدد شعبوں میں سعودیائزیشن پر عمل کیا گیا ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں کورونا ضوابط کی خلاف ورزیاں، 190 دکانیں سیل۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 3 دن میں 190 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ریجنل ڈائریکٹر بلدیہ کا کہنا تھا کہ بند کی جانے والی دکانوں میں 59 ورکشاپ بھی شامل ہیں۔ سابق ویب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل ڈائریکٹر انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کے اہلکاروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ کردہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ریجنل ڈائریکٹر الزہرانی کا مزید کہنا تھا، وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے اہم سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مارکیٹوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس حوالے سے وزارت
صحت نے بلدیہ کے شعبہ صحت عامہ کو ہدایت کی تھی کہ مملکت کے تمام شہروں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی مہم مسلسل جاری رکھی جائے تاکہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ بلدیہ کے علاوہ پولیس اور دیگر اداروں کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ شہر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ SOPs پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا ضوابط پر عمل نہ کرنے والے افراد اور دکانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو عوامی مقامات پر ماسک استعمال نہیں کرتے ان پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تجارتی ادارے یا مارکیٹس جہاں آنے والے صارفین کا جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے علاوہ وہاں آنے والوں کے لیے سینیٹائزر اور ڈسپوزیبل دستانے فراہم نہ کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ حوثیوں کا نجران پر حملہ، 2 مکانات کو نقصان۔ سعودی عرب کے جازان ریجن کے ایک سرحدی گاؤں میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں نے ایک گولہ داغا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی نے بتایا کہ حوثیوں کے گولے سے 2 مکانات اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ دونوں مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ گولے کے ٹکڑے گرنے سے گاڑی اور مکانات کو نقصان پہنچا، اس سے کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی ہلاکت ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے اس قسم کے حالات میں ان کو ذمہ داری بنتی ہے وہ احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، سبزیاں اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔